یاسین میں آیا ہے, سورہ واقعہ میں آیا ہے کہ جو مر گیا نا اب وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو معجزہ رپورٹ ہوا ہے, وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے, صرف مردہ وہ زندہ کرتے تھے, وہ مردہ گواہی دیتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے, پھر وہ وہیں مر جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا, نہ جو مر گیا واپس نہیں آ سکتا. صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر جب کچھ تبع تابعین کی موجودگی میں ایک بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر عبداللہ ابن مسعود آئے اور انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی, تو وہ تابعین کہتے ہیں کہ ابن مسعود قبر سے نکل کے کیسے آگے, وہ تو 32 یا 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین تو 37 ہجری میں ہوئی ہے. یعنی یہ امام مسلم صحیح مسلم کے اندر یہ مقدمے میں لے کے آئے ہیں روایت. یعنی اس زمانے میں کسی کا یہ یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی قبر سے بھی نکل سکتا ہے. انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ اچھا ابن مسعود قبر سے نکل کے حدیث بیان کر کے چلے گئے, وہ جھوٹ پکڑا گیا نا. یار اس زمانے میں ابن مسعود کے حوالے سے جو لوگ جھوٹ بیان کر رہے تھے وہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تھے, شیعہ تھے یا تابعین تھے؟ قانوناً تو تابعی تھے نا, کافر و مشرک تو نہیں تھے نا, وہ تبھی حدیثیں بیان کر رہے تھے. تو جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ تابعین میں تو بڑے بڑے جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں, تو یہ وہابیوں کے مولوی, بریلویوں کے مولوی, دیوبندیوں کے مولویوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ یہ تابعین کو جھوٹا کہتا ہے. کیا میں ان تابعین سے مراد نعوذ باللہ من ذالک حسن بصری لے رہا تھا, یا میں امام زین العابدین کو لے رہا تھا, یا میں امام ابن شہاب زہری کو لے رہا تھا؟ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈال.